کتاب عظیم الشان کتاب احکمت آیات، اس کے آیات حکمتوں سے بروا دی گئی ہے. احکمت حکمتوں سے بروا دی گئی ہے. احکمت آیات، اس کی آیات حکمتوں سے بروا دی گئی ہیں، اور اس انداز سے حکمتوں سے بروا دی گئی ہیں کہ لاکھوں کروڑوں علماء قیامت تک لگے رہیں گے اور قرآن کریم کے نکات اور اسرار اور رموز ختم نہیں ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ قیامت تک اس کے عجائب اور نکات ختم نہیں ہوتے. ہر بار جب عالم پڑھے گا نئے نئے نکات آپ کو دے دے گا کہ بھائی اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا. یہ حضور نے فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ. اور جو تھوڑی سی عمر مستعار اللہ کریم نے دے دی ہے، تھوڑی سی عمر مستعار اللہ کریم نے دے دی ہے. میں نے پڑھانا شروع کر دیا 1975 سے، پڑھانا شروع کر دیا ہے 1975 سے. تو 1975 سے جو تفسیر پڑھاتا ہوں، ہر سال میرے ذہن میں خود ہی نئے نئے نکات آ جاتے ہیں. میرے ذہن میں ایک آیت کے حوالے سے خود ہی نئے نئے نکات آ جاتے ہیں. یہ حضور نے فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، کہ اس کے عجائب ختم نہ ہونے والے ہیں. اور فرمایا وَلَا يُخْلَقُ بِكَثْرَةِ الرَّدِّ، اس کو بار بار پڑھا جائے تو یہ پرانا نہیں ہوتا، یہ بوسیدہ نہیں ہوتا. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ یہ پڑھنے سے اور پڑھانے سے بوسیدہ نہیں ہوتا. فرمایا کتاب احکمت آیات عظیم الشان کتاب احکمت آیات، اس کے آیات حکمتوں سے بروا دی گئے ہیں. ثم فصلت، اور پھر ان آیات کی تفصیل بتا دی گئے ہیں. من لدن حکیم الخبیر، اللہ کی جانب سے جو حکمت والا اور خبردار ہے، حکمت والا اور خبردار ہے، تو اس کی جانب سے اس کی تفصیل دے دی گئی ہے. اب کتاب کی تو صفت ہو گئی کہ احکمت آیات، اس کے آیات حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. ثم فصلت، اور بعد ازاں اس کی تفصیل بتا دی گئی ہے اللہ کی جانب سے. تو کہاں تفصیل بتا دی گئی ہے؟ بہت سارے آیات ہیں کہ آیات سے اس کی تفصیل نہیں ملتی. بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ دوسری آیات سے اس کی تفصیل، اور اللہ کریم فرماتے ہیں ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ کی جانب سے اس کی تفصیل بتا دی گئی ہے. تو یہ حدیث کے شکل میں رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. حضور پاک نے فرمایا، ایک حدیث آپ لکھیں کہ انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دے دی گئی ہے اور قرآن کے مثل میرے احادیث دے دیے گئے ہیں. قرآن جیسے میرے احادیث دے دی گئے ہیں. انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سورہ نحل نمبر 43 and 44. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، یہ تو ایک اعتراض اور شبہ کا رد ہے، میں نے تو کہہ دیا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھجوایا من قبلک آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد، رجالا مگر مرد. یہ مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب تھا کہ پیغمبر فرشتہ کیوں بن کے نہیں آیا. اللہ کریم نے فرمایا اب سے پہلے بھی میں نے کبھی فرشتہ نہیں بنایا بھجوایا، میں نے انسان بھجوایا، وہ بھی مرد انسان بھجوایا. اور کیونکہ مرد کا ایکسس ہر جگہ ہوتا ہے لیکن خواتین کا ایکسس وہ تو بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. صحیح. اب یہ پتہ لگ گیا کہ ٹریڈیشنلی چاہے مذہب ہو یا نہ ہو، ٹریڈیشنلی بھی خواتین کا ہر جگہ ایکسس نہیں ہوتا. خواتین ہر جگہ اتنے ایکسیسو انداز سے نہیں جاتے جتنا مرد جا سکتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم ان کو وحی کرتے رہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آپ پوچھ لو اہل الذکر دانشوروں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ نہیں جانتے. بالبینات، ہم نے بھجوا دیا ان کو بالبینات، احکام واضح کے ساتھ، والزبر، اور کتابوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور نازل کر دیا ہے ہم نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذکر، ذکر، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں. تبیین، تبینہ اس کا مصدر ہے تبیین، اس کا مصدر ہے تبیین، اور تبیین کا معنی ہے تفسیر و تشریح.
تبیین کا معنی ہے تفسیر اور تشریح. یہاں لفظ تبینہ کہہ دیا تاکہ آپ تفسیر و تشریح کروا دیں. لتبین للناس، تاکہ آپ تشریح و تفسیر کروا دیں للناس، لوگوں کے لیے، ما اس کتاب کا، نزل الیہم جو نازل کیا گیا ہے ان کے ہاں، ولعلہم یتفکرون، لیعلموا ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سمجھ جائیں اور تاکہ وہ فکر کریں. کہ قرآن کریم کا سمجھنا بغیر رسول پاک کے سنت اور احادیث کو کنسیڈر کرنا، دیٹ از ٹوٹلی امپاسبل. یہ لکھیں یہ نقطہ کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللہ کریم نے کس لیے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو سنت اور حدیث دے دیے جس کو قرآن کریم نے ذکر کہہ دیا. یہاں پہ قرآن نے اس کو ذکر کہہ دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، تو یہ ذکر کیا ہے وحی خفی، یہ ذکر ہے وحی خفی یا وحی غیر مطلوع، جس کو بالفاظ دیگر حدیث اور سنت کہا کرتے ہیں. لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ یہ فکر کریں کہ امپاسبل وداؤٹ دی تشریحات آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. To understand the holy book and not take into consideration the sunnah and hadith of Rasulullah, totally impossible. Totally impossible. اور یہاں پہ لکھ کے بریکٹ میں کہ اللہ کریم نے ڈھیر سارے انبیاء اور رسول بغیر کتاب کے تو بھجوائے، بہت سارے انبیاء اور رسول بغیر کتاب کے بھجوائے، لیکن کوئی کتاب بغیر رسول کے نہیں بھجوایا، کوئی ایک تصور بھی نہیں. اب اللہ کریم نے تو ہزاروں انبیاء اور رسول بھجوائے، ان کو کتاب نہیں دی. انہوں نے کہا جسٹ فالو دا پریویس ون، جسٹ فالو دا پریویس ون، وہ جو آپ سے پہلے آیا اس کو فالو کریں. لیکن تاریخ میں 1,24,000 انبیاء کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کوئی ایک صحیفہ بھی بھجوایا بغیر پیغمبر کو، کہ پیغمبر ساتھ نہیں بھجوایا. تو اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی ہے کہ پیغمبر کے لیے کوئی نئی کتاب لانا ضروری نہیں تھا، لیکن ہر نئے کتاب کے لیے پیغمبر کا ہونا ضروری تھا، پیغمبر کا ہونا ضروری تھا. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں کتاب اللہ آئے وہاں رجال اللہ بھی ساتھ آئے. یہ لکھیں یہ جملہ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ کتاب اللہ آیا تو رجال اللہ بھی ساتھ آئے. اللہ کا ہونا کتاب اللہ کے لیے ضروری ہے، رجال اللہ کا ہونا کتاب اللہ کے لیے ضروری ہے. بغیر رجال اللہ کے کتاب اللہ کا سمجھنا ٹوٹلی امپاسبل، یہ امکان نہیں. یہ آپ کو مزید گمراہ کر. لا تحرک بلسانک، آپ حرکت نہ دیا کریں اس قرآن کریم پہ، لسانک اپنی زبان کو، لتعجل بہ تاکہ آپ ہری کر دیں اس کی قرات میں، نہیں ایسا نہ کریں. ان علینا جمعہ، ہماری ذمہ داری اس قرآن کا جمع کرنا آپ کے قلب و دماغ میں یا ہارڈ ڈسک پہ لے جانا. ان علینا تاکہ ہمارے اوپر جمع ہو اس قرآن کا جمع کرنا آپ کے قلب و دماغ میں، وقرآن اور اس کی تکرار کرنا، اس کی تکرار کرنا. تو جبریل امین ہر سال ریپیٹ کرواتے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں یعنی جبریل پڑھے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ تو آپ فالو کریں اس کی قرات کو، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا اور پھر ہمارے اوپر بیانہ اس کی تشریح، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا اور پھر ہمارے اوپر ہے بیانہ اس کی تشریح. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریح دے دی گئی سنت اور حدیث کی شکل میں، سنت اور حدیث کی. تو قرآن کریم کے تفسیر کا دوسرا طریقہ تفسیر القرآن باقوال الرسول او بسنت الرسول، تفسیر القرآن باقوال الرسول او بسنت الرسول. تیسرا طریقہ تفسیر القرآن بآثار الصحابہ، تفسیر القرآن بآثار الصحابہ، آثار سے کے ساتھ. دو چیزوں کو کہتے ہیں، صحابی کے قول کو اور صحابی کے عمل کو، اس کو کہتے ہیں اثر. کیا کہتے ہیں؟ اثر. آج یہ پڑھائیں گے اگر پہنچ گئے تو وہاں تک. تو صحابی کے کسی قول کا آپ حوالہ دیں تو اس کو کہتے ہیں اثر. لیکن جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. حضور کے عمل کو سنت. تو صحابی کے قول و عمل دونوں کو کہتے ہیں اثر. کیا کہتے ہیں؟ اثر. تو تفسیر القرآن بآثار الصحابہ. اور یہ کیوں؟
اس لیے کہ صحابہ سٹینڈرڈ ہیں. یہ آپ لکھیں اس لیے اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لایا ہے ان لوگوں نے. کن لوگوں نے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کون لوگ مومن تھے؟ صحابہ. تو مانا کہ جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ ایمان لاؤ جس طرح ایمان لایا ہے صحابہ نے. اب دیکھیے میں کہوں کہ ایسا کام کرو جس طرح ذیشان کر رہا ہے، so I am going to make him a role model for you or a standard for you. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایمان کے لیے سٹینڈرڈ اور رول ماڈل ہیں صحابہ. آپ نے ایمان رکھنا ہے کس طرح؟ صحابہ جیسا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس طرح ایمان لایا ہے صحابہ نے. قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں انؤمنو، آیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جس طرح ایمان لائے ان بے وقوفوں نے. وہ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے، صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے. اب بے وقوف کہنا کتنا برا عمل ہے صحابی کو، کہ اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ الا خبردار انہم هم السفہاء، یہی کہنے والے سب سے بڑے احمق ہیں. جو صحابہ کے متعلق یہ بات کرتے ہیں ان سے بڑا احمق دنیا میں کوئی ہے نہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن یہ سمجھتے نہیں کہ ہم کیا بکواس کرتے ہیں. اللہ کریم فرماتے اپنی حماقت کو بھی نہیں سمجھتے یہ اپنے. تو یہ آیت کا حوالہ دے دیں کہ یا اللہ کریم نے ایمان کے لیے سٹینڈرڈ بنا دیا کس کو؟ صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ ایمان لے آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح جس طرح ایمان لا چکے آپ لوگ، او صحابہ. اللہ کریم صحابہ سے کہتے ہیں اگر باقی لوگ بھی اس طرح ایمان لائے جس طرح آپ لا چکے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے ہدایت پا لیا. انہوں نے ہدایت پا لیا. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ صحابہ جیسا ایمان نہ ہو. ہاں، صحابہ جن چیزوں پر ایمان رکھتے تھے انہی پر ایمان نہ رکھا جائے تو ایمان ناقابل قبول ہے. فَإِنْ، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فواللہ، خدا کی قسم، لن یفلح آخر هذه الامہ الا بما افلح به اولها، امت کے آخر میں آنے والے لوگ تبھی تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ چیز نہ اپنائے جو صحابہ اپنا چکے تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا چکے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور اپنے لیے کوئی نیا راستہ لے لیا. صحیح کہ we are extra smart than Abu Bakr or Umar or Ali and Usman and Muawiyah and Abu Sufyan رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو جو لوگ ایکسٹرا سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ کے مقابلے میں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ لوگ درار میں پڑ چکے ہیں. جنہوں نے منہ پھیر لیا وہ شقاق بھی درار میں پڑ چکے ہیں. اور جب زمین میں درار پڑ جائے آدمی وہاں پہ کبھی کبھار وہ زمین بند ہو جاتی ہے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس لیے ہم نے اس کا لازمی ترجمہ کر دیا ہلاک. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تاکہ وہ لوگ ہلاک میں پڑ چکے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور ایسے لوگوں سے آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. رسول پاک سے اللہ کہہ دیتا ہے کہ جو لوگ آپ کے صحابہ کو ٹارچر کرتے ہیں ان لوگوں سے آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. تو میں اگر کہوں یہ سجاد سے کہ چلو چھوڑو آپ اس کو ٹریٹ نہ کریں، آپ کے لیے میں کافی ہوں، تو اٹ مین دیٹ آئی ول ڈیل ود دا گائے کنسرن، آئی ول چوک ہم. تو اللہ کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو آپ کے صحابہ کو ٹارچر کرتے ہیں آپ خاموش رہیں، میں کافی ہوں، میں ان کو چوک کر دوں گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 84 سے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ حجت قائم کرنے کی وہ قوت تھی، آرگومنٹس دینے کی قوت. حجت کا معنی آرگومنٹس بھی ہوتا ہے، آرگومنٹس پیش کرنے کی قوت، کہ فلاں آدمی وہ آرگومنٹس پیش کرنے میں بڑا تیز ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرنا اور آرگومنٹس کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اور یہ قوت ہم نے دی تھی.
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہی قوت مناظرہ آپ نے دے دیا تھا ابراہیم کو علی قوم، اس کے قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات من نشاء، ہم اوپر کرتے ہیں درجوں کے اعتبار سے جس کو ہم چاہے، ان ربک حکیم الحلیم، تاکہ کہ آپ کا پروردگار حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ تو اسی جملے سے یہ پتہ لگ گیا کہ درجات کی رفعت اور درجات کی بلندی یہ علم و حکمت پہ موقوف ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو پیچھے ان ربک حکیم علیم کہہ دیا تو فرمایا کہ جن کو علم و حکمت سے نوازا گیا اصل میں وہ درجات کے اعتبار سے بلند لوگ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں علم و حکمت دے دے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے دے دیا تھا، گفٹ کیا تھا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، کلن ہدینا، ان ساروں کو ہم نے گائیڈ کر دیا تھا، ونوحن ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے ہدایت دے دی تھی اس سے پہلے، ومن ذریتہ داؤد وسلیمان، اور ان کے اولاد میں سے تھے داؤد اور سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون، وکذالک نجزی المحسنین، اسی طرح بدلہ دیتے ہم احسان کرنے والوں کو، وزکریا ویحییٰ، اور یاد کرو زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو، کل من الصالحین، یہ سارے لوگ پاک باز بندوں میں سے تھے، واسماعیل والیسع، یاد کرو اسماعیل کو، الیسع کو، یونس اور لوط کو، وکلا فضلنا علی العالمین، ان ساروں کو ہم نے فضیلت دے دی تھی مخلوقات کے اوپر، ومن آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، وذریات، اولاد میں سے، واخوان، بھائیوں میں سے، وجتبیناہم، ہم نے ان کو چوز کر دیا تھا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے گائیڈ کیا تھا انہیں صراط مستقیم کی طرف، ذالک ھدی اللہ۔ اب اللہ کریم فرماتے یہ پیغمبروں کی جو لسٹ میں نے پیش کر دی، یہ جو طریقہ اپنا چکے تھے، اللہ کا دین اس چیز کا نام ہے، اللہ کا دین اس چیز کا نام ہے۔ کوئی الو کا پٹا کوئی اپنی کھچڑی پکائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں، ذالک ھدی اللہ۔ وہی آپ دیکھیں ان پیغمبروں میں سے کسی نے کیا ہے، ذالک ھدی اللہ، یہی ہے دین اللہ تعالیٰ کا، یہدی بہ من یشاء، اللہ گائیڈ کرتا ہے اس کے ذریعے جس کو وہ چاہے اپنے بندوں سے، ولو اشرکوا، اگر لوگوں نے شرک کیا، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے اعمال ان سے ضائع ہو جائیں گے، اولئک الذین، یہ جو فہرست ہم نے دے دی یہ وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے دی تھی کتاب، والحکمہ، حکم کا معنی علمی حکومت، حکم کا معنی علمی حکومت۔ عربوں میں ایک مقولہ ہے کہ ان الملوک لیحکمون علی الورا وعلی الملوک لیحکم العلماء، بادشاہ وہ عوام پر حکومت کرتے ہیں لیکن علماء وہ بادشاہ پہ حکومت کرتے ہیں۔ یہ کب؟ جب بادشاہ دیندار ہو، جب بادشاہ دیندار ہو تو وہ رائے لیتا ہے کس سے؟ عالم سے، اور عالم اس کا شیخ الاسلام اسے کہہ دیتے ہیں اسلام، صحیح۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھ جاتے، ہارون رشید کو کہتے تھے السلام، اور ہارون رشید دیندار آدمی تھا، وہ فوراً وڈرا کر جاتے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ۔ اب دیکھیے مجھے، مسلمان ممالک میں مسلمان اس پابندی سے جان چھڑانے کے لیے ایک آسان طریقہ انہوں نے اپنا دیا ہے کہ ہم ان سے دین زیادہ جانتے ہیں، ملا سے ہم دین، حالانکہ اس کو استنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ حکمران جو ہوتا ہے اس کو استنجا کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اگر آپ اسے کہہ دیں کہ سردیوں کے موسم اور گرمیوں کے موسم کے استنجا کا فرق کیا ہے، شریعت نے یہ بھی بتا دیا ہے، صحیح، کیونکہ اس زمانے میں ڈیلے استعمال ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے؟ وہ مٹی کا ڈیلا استعمال ہوتا تھا خشک کرنے کے لیے، تو شریعت اسلامی نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر سردی کا موسم ہے تو آپ پیچھے سے اسے آگے کی طرف لے آئیں، لیکن اگر گرمی کا موسم ہے تو آگے سے پیچھے کی طرف وہ ڈیلا لے جائیں، کیونکہ یہ جو مفاصل ہوتے ہیں نا اعضاء وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر پیچھے سے لے آئیں گے تو وہ ڈیلا تو آگے والے چیز پر لگ کے اس کو بھی ملوث کر دے گا، تو شریعت نے فرمایا کہ گرمی کے موسم میں آپ آگے سے پیچھے کی طرف لے جائیں۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے الو کا پٹا سردی اور گرمی کا استنجا نہیں جانتا، کہتے ہیں کہ ہم ملا سے دین کو زیادہ جانتے ہیں، اور ملا کے متعلق عجیب قسم کے لطیفے گڑھ دیے کہ ملا کی دوڑ
مسجد تک، یہ دنیا کے تقاضوں سے واقف نہیں، یہ دنیا کو جانتے نہیں، اور فلاں فلاں. بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ملا کی اہمیت ختم ہو جائے تاکہ ہمارے اوپر پابندیاں نہ آ جائیں. کیوں؟ پھر تو ملا لوگوں سے کہے گا ہاں کہ یہ جو حکمران کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، یہ ناجائز کر رہا ہے. کیا؟ تو وہ آدمی جو اس قسم کے فتوے دے گا اس کی اہمیت کو ہی ختم کر دیں، تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. تو پھر کون اس کے آواز پہ کان دھرے گا؟ وزن میں آ گئی. پھر تو وہ کہیں گے بھائی ملا آپ مسئلے پر بیٹھے رہے، بس دیٹس اوکے، دیٹس انف. آپ کیا معاملات حکومت معاملات میں اور اس میں عمل دخل کرتے ہیں، بس یہ اس کے لیے یہ مسئلہ انہوں نے جو اسٹیٹ اور چرچ کو علیحدہ کر دیا. یہ کس لیے علیحدہ کر دیا؟ بس دیٹس دا اونلی تھنگ کہ بھائی اگر چرچ اور اسٹیٹ کا آپس میں تعلق ہو تو چرچ والے شاید کوئی جاندار پیدا ہو کہے گا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ نہیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ آپ جو کر رہے ہیں ایسا تیسا ہے. صحیح. اس لیے تو اگر پوپ بھی کہہ دے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ذرا زور سے. کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسٹیٹ اور چرچ دو علیحدہ اینٹیٹیز ہیں. فرمایا کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم، ہم نے ان کو کتاب دی تھی. تو حکم کا ایک معنی علمی حکومت اور دوسرا نظام حکومت. آتیناہم الکتاب، ہم نے ان کو کتاب دے دی تھی، والحکم اور نظام حکومت دے دیا تھا. پیغمبر کیا ساتھ لائے تھے؟ نظام حکومت. نظام حکومت دے دیا تھا، والنبوہ اور پیغمبری دے دی تھی. فَيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر انکار کرتے ہیں اس تصور سے آپ کے مکے والے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے ذمہ دار بنا دیا اس تصور کا ایک ایسے قوم کو، لیسو بہا بکافرین، کہ وہ اسی پر کفر کرنے والے نہیں. تو ہم نے فارس سے سلمان کو اٹھایا، روم سے صہیب کو اٹھایا، حبشے سے بلال کو اٹھایا، ایبیسینیا سے عمار کو اٹھایا، اور یمن سے ابو موسیٰ کو اٹھایا، جو ان کے قوم آپ کے قوم میں سے نہیں، دوسرے اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ آپ کے عقیدہ اپنا کر آپ کے قوم کا فرد بن گیا. ان کو اللہ تعالیٰ ایک عقیدے کے حاملین کو اللہ کریم نے ایک قوم کہہ دیا، ایک عقیدے کے حاملین کو اللہ نے ایک قوم کہہ دیا کہ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ، یہ لوگ جن کو ہم نے آپ کی دین کی ذمہ داری دے دی ہے، یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت کی ہے، صحابہ. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے. فبہداہ مقتدی، تو ان کی ہدایت پہ اقتدی. فبہداہ مقتدی، او مخاطب فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت کی اقتداء کرو، ان کو فالو کرو. یعنی صحابہ نے جو راستہ بنا دیا ہے اسی کو فالو کر دے. صحیح. فبہداہ مقتدی، ان کے گائیڈنس کو فالو کر دے. سورہ نساء. الرسول من بعد ما تبین له الہدی ومن یشاقق، اور جو مخالفت کرے گا الرسول پیغمبر کا، من بعد ما تبین له الہدی، بعد ذا کہ واضح ہو چکا ہے اس کے سامنے ہدایت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ فالو کرے گا غیر سبیل المؤمنین، ایک راستہ جو صحابہ کا نہیں. کیونکہ مومنین نزول قرآن کے وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ. اور کوئی تو مومن تھا نہیں، وہ تھے جو حضور کے پاس بیٹھے تھے. من بعد ما وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو فالو کریں گے صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم بھی اسی طرف اسے ٹرن دے دیتے ہیں جو اس نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے. جس گن میں وہ پڑا ہوا ہے تو ہم بھی اسی گن میں اس کو لگا دیتے ہیں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے. تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کی دشمنی ہے یہ کہ صحابہ کے علاوہ کسی اور کا راستہ لے لیں. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پیغمبر کی دشمنی کی تشریح کر دی. صحابہ کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کو فالو کرنا، یہ پیغمبر کے ساتھ دشمنی ہے. یہ ابو بکر کے ساتھ نہیں، یہ عمر کے ساتھ نہیں، یہ عثمان کے ساتھ نہیں، یہ علی کے ساتھ نہیں، یہ ابن عباس کے ساتھ نہیں. یہ کس کے ساتھ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ.
نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ۔ واتوا عند رسول اللہ، تاکہ کو لوگ یغضون اصواتهم، جو نیچا کر دیتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ کے حضور میں، ادباً، ادب کے حوالے سے، یعنی آدمی باپ سے بات کرے تو اس کا ٹون اونچا نہ ہو، ماں سے بات کرے تو ٹون اونچا نہ ہو، کسی بزرگ سے بات کرے تو اس کا ٹون اونچا نہ ہو۔ صحابہ رسول پاک کے ساتھ بات کرتے تھے، جب اللہ کریم نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرو تو ٹون نیچا رکھو، کیونکہ ٹون اونچا رکھنے میں بے ادبی ہے۔ صحیح، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وائس فریکوینسی ویسی تیز تھی، صحیح، اس کی وائس فریکوینسی وہ MPR کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو گاڑیوں میں ہوتا ہے، کیا نہیں، گاڑیوں میں جو ہوتا ہے وہ سپیڈ کے لیے تیل جو زیادہ کھا لیتا ہے، RPM، صحیح، تو کسی کا RPM وہ زیادہ ہوتا ہے، بہت ساری انرجی لے لیتا ہے اور نکال لیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وائس فریکوینسی ویسی تیز تھی، یعنی آواز کا فطری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا تھا، صحیح، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 3 نمازوں کے لیے نہیں گئے مسجد میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ عمر کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے بتایا وہ تو جی ڈر کے مارے نہیں نکل رہا، اس نے کہا آؤں گا تو بات کروں گا تو میری فریکوینسی تیز ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر حضور سے آواز اونچی ہو گئی تو اعمال کا بیڑا غرق، اعمال کا بیڑا، تو اس نے کہا میں نے اپنے اعمال کا بیڑا غرق نہیں کرنا، تو بس فائدہ اس میں کہ میں گھر ہی میں رہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس نے فرمایا کہ لست بذاکا، عمر آپ کی آواز تو فطری طور پر تیز ہے، آپ بے ادبی کے حوالے سے تو میرے سے آواز نہیں اونچا کرتے۔ مزن میں آگئے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين، یہی صحابہ امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، انتخاب کیا ہے اللہ کریم نے ان کے دلوں کا، للتقوى، تقوی کے لیے، للتقوى، صحابہ کے دلوں کا انتخاب اللہ نے کر دیا ہے تقوی کے لیے۔ بات میں آگے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے اس چیز کا انتخاب کر دیا ہے، میں نے اپنے لیے اس گھر کا انتخاب کر دیا، میں نے اپنے لیے اس گاڑی کا انتخاب کر دیا، میں نے اپنے لیے اس جاب کا انتخاب کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تقوی کے لیے میں نے صحابہ کے دلوں کا انتخاب کر دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ تو موضوع زیادہ ہے تو آپ ذرا یہ حدیث والا موضوع لے لیں۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں لفظ حدیث آیا ہے، اس لیے حضور کے قول کو ہم نے حدیث کا نام دے دیا۔ ایک تو آیت سے ہم نے لے لیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے پروردگار کے نعمت کو بیان کرو، حدث کا معنی بیان کرنا، تو حضور کے بیان کو حدیث کہا گیا اس لفظ حدث کی وجہ سے، ایک بات۔ دوسری بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر الکلام کلام اللہ وخیر الحدیث کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد، کہ حدیث میں بہترین حدیث ہے کلام اللہ۔ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کو خود ہی حدیث کہہ دیا، خود ہی حدیث کہہ دیا، یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، خداوندہ میرے خلفاء پہ رحم کریں، میرے خلیفوں پہ رحم کریں، میرے سکسیسرز پہ رحم کریں۔ 3 بار یہ دعا کر لی، اللہم ارحم خلفائی، خداوندہ میرے خلفاء پہ رحم فرمائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ کے خلفاء کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذین یروون الاحادیث، وہ لوگ جو میرے احادیث کو بیان کرتے رہیں گے، محدثین یہ میرے خلفاء ہیں۔ تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے اقوال کو احادیث کہہ دیا، الذین یروون الاحادیث۔ اور سن یسن کا لغوی معنی ہے ایک طریقہ جو بہت قدیم سے جاری ہو، ایک طریقہ جو بہت قدیم سے جاری ہو، جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنز۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹریڈیشنز یا کسٹمز۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہا گیا،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان طریقوں کا احیاء کر دیا جو سارے انبیاء کا طریقہ عمل تھا، سارے انبیاء کا طریقہ عمل تھا۔ یہ تو ہو گئی لفظی فرق حدیث اور سنت کا، لیکن یہ دونوں انٹرچینجبل ہیں۔ یہ آپ لکھیں کہ دونوں انٹرچینجبل ہیں، حدیث کو سنت اور سنت کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور تغلیباً یہ اصطلاح ہے، تغلیباً سنت کا اطلاق صحابہ کرام کے اعمال پہ بھی ہوتا ہے، صحابہ کرام کے عمل کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ حضور پاک کی حدیث ہے، علیکم بسنتی، آپ میرے سنت کو مضبوطی سے پکڑیں، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے صحابہ کے سنت کو مضبوطی سے پکڑیں۔ یہ لکھیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ خلفاء الراشدین سے مراد یہاں 4 صحابہ نہیں، سارے صحابہ حضور کے خلفاء راشدین تھے۔ میرے صحابہ کے سنت کو، اب صحابہ کے عمل کو حضور نے خود سنت کہہ دیا، بلکہ کبھی کبھار کسی بھی اچھے طریقے کو جس کسی نے بھی اس کا اجرا کیا ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ یہ لکھیں، کبھی کبھار کوئی بھی اچھا طریقہ جس کسی نے بھی اجرا کیا اس پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا من سن سنتن حسنتن، حدیث کے الفاظ لکھیں، من سن سنتن حسنتن، جس نے بھی جاری کر دیا ایک اچھی سنت، مینز ایک اچھا طریقہ، فلہو اجرہا واجر من عمل بہا، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جتنے سارے لوگ بھی اس پہ عمل کرتے رہیں گے ان ساروں کا کے مساوی اجر بھی اس کو ملے گا۔ تو کسی بھی صالح آدمی کے صالح طریقہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سنت۔ فرق کے حوالے سے کہ انسانوں میں فرق کیا جائے، تو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوب ہو، یہ لکھیں، جو قول یا عمل رسول اللہ کو منسوب ہو اس کو کہتے ہیں مرفوع، اس کو کہتے ہیں مرفوع، میم را فا واو عین، مرفوع۔ اور جو چیز صحابی کو منسوب ہو اس کو کہتے ہیں آثار الصحابہ، اور جو تابعی کو منسوب ہو، تابعین کو، تو اس کو کہتے ہیں آثار التابعین یا اقوال التابعین، آثار التابعین یا اقوال التابعین۔ کہ صحابی کے قول و عمل کو کبھی حدیث موقوف کہا جاتا ہے، حدیث موقوف، اور تابعی کے عمل کو مقطوع کہا جاتا ہے، تابعی کے قول و عمل کو مقطوع، میم قاف طوا واو عین، مقطوع۔ تو آج کے لیے یہ کافی ہے۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ کہتے سورہ الممتحنہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ معیار ہیں، یہ کرائیٹیرین ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ کریم نے تقوی کے لیے انتخاب کر دیا ہے، ایمان کے لیے وہ معیار ٹھہرے۔ اللہ کریم نے حکم دے دیا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، ان کے راستے کو فالو کریں، اور فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الھدی،
کہ صحابہ کرام کے راستے سے علاوہ کوئی دوسرا راستہ لینا در حقیقت رسول اللہ کی مخالفت کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قسم کی دسیوں آیات قرآن کریم میں صحابہ کی توثیق کے بارے میں وارد ہیں، اور احادیث ایک مستقل ذخیرہ موجود ہے۔ مناقب الصحابہ، مناقب الصحابہ مستقل چیپٹر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجتماعی طور پر صحابہ کا تذکرہ فرماتا ہے، اور انفرادی طور پر انڈیویجولز کا تذکرہ کرتا ہے، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، ابو ہریرہ کا، عبداللہ ابن مسعود کا، حضرت عائشہ کا، حضرت معاویہ کا، مختلف صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور ان تمام احادیث کا حاصل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، آپ جس کے پیچھے بھی جاؤ گے رائے ہدایت پاؤ گے، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے رائے ہدایت پاؤ گے۔ ائمہ کا اختلاف در حقیقت صحابہ کے اختلاف پہ مبنی ہے۔ یہ لکھ کے بعد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پیچھے بھی جاؤ گے، جس صحابی کے پیچھے رائے ہدایت پاؤ گے۔ یہ سارے صحابہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ ائمہ کرام نے صرف یہی کیا، کسی نے ایک صحابی کو ترجیح دے دی، کسی نے دوسرے صحابی کو ترجیح دے دی، کسی نے ایک صحابی کو، کسی نے دوسرے صحابی کو ترجیح دے دی۔ چوتھی قسم تفسیر کی، تفسیر بآثار التابعین، تفسیر بآثار التابعین۔ تابعین کا لفظی معنی تو ہوتا ہے فالوورز، ان کو تابعین کہا گیا کہ وہ فالوورز تھے صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ڈائریکٹ شاگرد تھے صحابہ کرام کے، تابعین کہا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 زمانوں کے لیے بہتر ہونے کی شہادت دے دی کہ یہ 3 زمانے یہ بہتر زمانے ہیں۔ فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا جو ان کے قریب آتا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا جو ان کے قریب آتے ہیں۔ تو حضور کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ۔ خیر القرون قرنی حضور کا زمانہ، ثم الذین یلونہم صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم تابعین کا زمانہ۔ اب یہی تابعین تھے جنہوں نے صحابہ کے اجتہادات اور علمی تحقیق کو محفوظ کیا۔ حضور نے جب ان کے لیے گواہی دے دی بہتر ہونے کی تو وہ معیار ٹھہرے، وہ اتھارٹی بن گئے۔ 5ویں قسم تفسیر القرآن، گرامر، کلاسیکل لٹریچر اور قواعد کی روشنی میں۔ تفسیر القرآن، گرامر، کلاسیکل لٹریچر اور قواعد کی روشنی میں۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہر زبان اپنے تئیں ایک گرامر رکھتا ہے، گرامر کو آپ کسی زبان میں بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر گرامر اگنور کریں گے تو زبان ہی غلط ہو گئی۔ تو گرامر، لفظ کی تشکیل کیسے ہوئی، یہاں پہ گو استعمال ہوگا یا گوز، گو استعمال ہوگا یا وینٹ، وینٹ استعمال ہوگا یا گان، از گان استعمال ہوگا یا ہیز گان، از گوئنگ استعمال ہوگا یا ہیز بین گوئنگ۔ صحیح، یہ ہے گرامر، یہ ہے گرامر۔ تو یہی چیز ہے عربی زبان میں بھی کہ قرآن کریم نے یہ جو جملہ استعمال کر دیا اس انداز سے اس کا مفہوم کیا ہے، تو گرامر نہیں آئے گی تو قرآن کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو گرامر کی روشنی میں کلاسیکل لٹریچر، اور وجہ یہ ہے، گرامر کی تو وجہ یہ ہے کہ بغیر گرامر کی کوئی زبان بنتی نہیں۔ اور کلاسیکل لٹریچر، کلاسیکل لٹریچر مین زمانہ جاہلیت کے شعراء کا کلام۔ زمانہ جاہلیت جب حضور مبعوث کیے گئے، بین الصلاح میں بہت بڑے بڑے شاعر تھے، اور وہ اتھارٹی تھے زبان پہ، اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، جس طرح آج کی دنیا میں بھی
کسی بھی زبان میں اقوال پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ استعمال آپ کا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بابا اردو مولوی عبدالحق نے تو اس طرح استعمال کر دیا ہے, مولانا الطاف حسین حالی نے تو اس طرح استعمال کر دیا ہے. ذہن میں آ گئے؟ اب ان کا کیوں حوالہ دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اتھارٹی ہے اس بات میں. اس طرح کلاسیکل لٹریچر قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کے لیے کلاسیکل لٹریچر سے استفادہ کیا جاتا ہے. اس کی ایک مثال سورہ مائدہ آیت نمبر 35. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالی سے وابتغوا الیہ الوسیلہ وابتغوا اور ڈھونڈو طلب کرو الیہ اللہ کے جانب الوسیلہ ذریعۃ التقرب قریب ہونے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈو. وسیلہ کا معنی ذریعہ مین ذریعہ مین سورس کوئی سورس ڈھونڈو اللہ کے ہاں قریب ہونے کا. اب یہ تو وسیلہ کا لٹرل معنی ہے. لغت میں آپ دیکھیں گے تو وسیلہ کا معنی ہوگا ذریعۃ التقرب, وہ سورس جو آپ کو کسی دوسرے چیز کے قریب لاتی ہے. مسجد میں آپ آتے ہیں تو گاڑی آپ کا وسیلہ ہے, نماز میں آپ داخل ہوتے ہیں تو وضو بنانا آپ کا وسیلہ ہے, حج آپ کرتے ہیں تو ایئرکرافٹ میں جانا یہ آپ کے لیے وسیلہ ہے. بات میں آ گئی؟ یعنی جو چیز آپ کو کسی دوسرے عمل کے قریب لے جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ. تو لٹرل معنی تو وہی ہے ذریعۃ التقرب, کسی دوسرے چیز کے قریب لے جانے والا ذریعہ. لیکن ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کلاسیکل لٹریچر میں ایک شاعر نے وسیلہ کو دوسرے الفاظ میں دوسرے معنی میں استعمال کر دیا ہے. وہ اپنی محبوب کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تکحلی وتخذبی. وہ کہتے ہیں عربوں کے ایک شاعر نے زمانہ جاہلیت میں کہہ دیا ہے, وسیلہ لفظ استعمال کر دیا ہے, ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تکحلی وتخذبی. ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تکحلی وتخذبی. وہ اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ سرما مرما لگایا کریں. صحیح, وہ اپنی محبوبہ سے کہتا ہے تو یاخذوک تکحلی وتخذبی. اب وہاں لفظ وسیلہ حاجت کے معنی میں آیا ہے, نیڈ اینڈ نیسیسٹی. تو ابن عباس اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالی سے وابتغوا الیہ الوسیلہ اطلبوا عنہ الحاجہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ اطلبوا عنہ الحاجہ, اللہ کریم سے حاجت مانگا کریں, کسی اور سے نہیں. وابتغوا الیہ الوسیلہ, ابتغوا مانا اطلبوا عنہ الحاجہ, اللہ کریم سے اپنے حاجات مانگا کریں. تو وسیلہ کا معنی حاجت. یہ اس کا لغوی معنی نہیں, یہ کلاسیکل لٹریچر میں استعمال ہوا ہے. کہاں؟ کلاسیکل لٹریچر میں زمانے جاہلیت کے شعراء نے لفظ وسیلہ کو حاجت کے معنی میں استعمال کر دیا ہے. تو یہ 5ویں قسم تفسیر کی. 6ٹھی قسم تفسیر کی ایکچولی ہم ذکر کر چکے ہیں لیکن اس بار اس کو انکلوڈ کرواتے ہیں. تفسیر کی ڈیفینیشن میں ہم نے تعویل کی بات کی تھی. کس چیز کی؟ تعویل کی بات کی. تو 6ٹھی قسم تفسیر کی تعویل ہے. تعویل اور استنباط. تعویل اور استنباط. مختلف آیات میں مفسرین کرام مختلف تعویلات کرتے ہیں. مفسرین مختلف تعویل کرتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں تعویل اور استنباط. تعویل اور استنباط. استنباط کا معنی ڈیڈکشن. استنباط کا معنی انگریزی میں ڈیڈکشن. تعویل اور استنباط یہ 6ٹھی قسم ہے تفسیر کی. ایک اور چیپٹر مفسرین کے انواع,
انواع المفسرین. ایک مفسر وہ ہے جو قرآن کی تشریح کرتا ہے روایات اور آثار سے، روایات اور آثار کے ذریعے. آثار تو گزر گئے، آثار الصحابہ اور آثار التابعین. وہ زیادہ تر قرآن کریم کی تشریح کے لیے سہارا لیتے ہیں یا حدیث کی، یا صحابہ کے اقوال و اعمال کی، یا تابعین کے اقوال و اعمال کی. ایسے مفسر کو کہتے ہیں محدث مفسر. کیا کہتے ہیں؟ محدث مفسر. ایسے مفسر کا عبور ہوتا ہے حدیث پر. اس باب میں حافظ ابن کثیر امام سمجھے جاتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ امام سمجھے جاتے ہیں. وہ زیادہ تر سہارا لیتے ہیں تفسیر کے سلسلے میں احادیث کا، روایات کا، صحابہ کے اقوال کا یا تابعین کے اقوال کا، اور سند کے ذریعے ذکر کرتے ہیں حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن رسول اللہ او عن ابن عباس او عن الحسن البصری. وہ ذکر کرتے ہیں ہمیں بیان کر دیا فلان نے، اس نے اپنے شیخ فلان سے لے لیا، اس کے شیخ نے اس کو بیان کر دیا کہ حضرت حسن بصری نے یہاں اس آیت میں یہ فرمایا، ابن عباس نے یہ بات فرمائی، سیدہ عائشہ نے یہ بات فرمائی، عطاء ابن ابی رباح نے یہ بات فرمائی، عکرمہ نے یہ بات فرمائی، سالم ابو حذیفہ کے مولا نے یہ بات فرمائی. یہ سارے تابعین ہیں لیکن بڑے مفسر ہیں. مجاہد اور قتادہ نے یہ بات کی رحمہم اللہ. تو ایسے کہتے ہیں محدث مفسر. کیا؟ دوسرے مفسرین وہ ہوتے ہیں جو آیات سے احکام کا استنباط کرتے ہیں، رولز اور لاز ڈیڈکٹ کرتے ہیں. they deduce rules and laws. ایسے مفسر کو کہتے ہیں فقیہ مفسر. فقیہ مفسر آیات سے فقہی احکام ڈیڈیوس کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، فقہی مسئلہ نکالتے ہیں، اس سے رول اینڈ لا وہ نکالتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فقیہ مفسر. مفسرین میں یہ آدمی ہیں امام نصفی اور علامہ زمخشری. امام نصفی کی تفسیر مدارک التنزیل، علامہ زمخشری کی تفسیر کشاف القرآن. امام نصفی کی تفسیر مدارک التنزیل اور امام زمخشری کی تفسیر کشاف القرآن. لوگ فقہی مباحث زیادہ چھیڑتے ہیں اور اپنے امام کا موقف قوی دلیل سے ثابت کرتے ہیں. خصوصاً جار اللہ زمخشری وہ ایسے انداز سے امام ابو حنیفہ کا مسلک ثابت کرتے ہیں کہ مخالف اماموں کو جواب دے دیتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں فقیہ مفسر. تیسرے قسم کے مفسر قرآن کریم کے فصاحت اور بلاغت کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. فصاحت اور بلاغت، فصاحت اور بلاغت مینز یعنی لٹریچر کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ لٹریچر وائز یہاں جو اللہ کریم نے یہ جملہ فرمایا وہ لٹریچر کی انتہا ہے. ایسا بہترین جملہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. صحیح؟ تو وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس باب میں علامہ آلوسی، علامہ محمود آلوسی سے علامہ محمود آلوسی، اس کی تفسیر ہے روح المعانی، 10 جلدوں میں ہے تفسیر روح المعانی لعلامہ محمود آلوسی. چھوٹے قسم کے مفسرین علامہ محمود آلوسی تفسیر نمب روح المعانی، فصاحت و بلاغت، فصاحت و بلاغت ڈسکس کی لٹریچر وائز. ایک چوتھی قسم ہے قرآن کریم کے مفردات اور مرکبات کو گرامیٹیکلی ڈسکس کرتے ہیں. یہاں اللہ کریم نے ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کر دیا؟ Why he used past tense. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو اس نے ایک تقریر کر دی کہ آتانی الکتاب. اب اس کا لٹرل معنی ہوتا ہے آتانی الکتاب.
اب آتانی کا معنی مجھے کتاب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تبھی وہ تو بچے تھے, کتاب تو بعد میں مل گئی, اسی وقت تو کوئی کتاب نہیں تھی. وجعلنی نبیا, اور اللہ کریم نے مجھے نبی بنا دیا ہے. اسی وقت تو وہ نبی نہیں تھے, لیٹر آن ہی گاٹ دی میسج. تو وہاں پہ اللہ کریم نے صیغہ ماضی کا استعمال کر دیا. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام میریکل وائز اللہ کے ڈیسیژن کی اطلاع دے رہا تھا, اللہ کے فیصلے کی اطلاع دے رہا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. آتانی الکتاب, مجھے کتاب دے دی گئی ہے. وجعلنی نبیا, صحیح, جس طرح آدمی کا انٹرویو ہو جاتا ہے, آدمی کا انٹرویو ہو جاتا ہے, اب اس کی اپوائنٹمنٹ تو مہینے بعد ہوگی, لیکن وہ کہتے ہیں میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی, صحیح, تو اپوائنٹمنٹ تو مہینے بعد ہوگی, بٹ ہی شیور دیٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ, صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ فیوچر کے لیے پاسٹ کا صیغہ استعمال کرنا یقینیت پہ دلالت کرتا ہے. کس چیز پر؟ سرٹنٹی. آتانی الکتاب, تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں مستقبل میں یقینی طور پر مجھے کتاب دے گا, بیکاز دیٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ. سو صیغہ ہے پاسٹ کا, لیکن ترجمہ ہم کرتے ہیں فیوچر کا, لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن زیادہ کرتے ہیں کہ یقینی طور پر مستقبل میں مجھے کتاب دے گا, اور یقینی طور پر اللہ مجھے نبی بنا کر بنی اسرائیل کے پاس بھجوا دے گا. مفسرین میں علامہ زمخشری, جس کا ذکر گزر گیا, وہ اپنی تفسیر میں اس کو بھی ٹچ کرتا ہے. کشاف القرآن میں علامہ سیوطی تفسیر جلالین میں, ایک پانچویں قسم مفسرین کی, وہ علم سلوک کے اسرار اور رموز نکالتے رہتے ہیں. علم سلوک, تصوف جسے کہتے ہیں, علم سلوک کے اسرار اور رموز نکالتے ہیں. مفسرین میں تفسیر روح البیان, 4 جلدوں میں ہے روح البیان, اور فارسی میں ایک تفسیر ایک صوفی عالم کا علامہ زاہدی اس کا نام ہے, اور تفسیر کا نام بھی ہے تفسیر زاہدی. ان تمام کا مقصد قرآن کریم کے حسن کو ظاہر کروانا ہے. ان تمام کا مقصد کیا ہے؟ حسن. ایک شخص 8-10 لوگوں کا محبوب ہے, 8-10 لوگوں کا محبوب ہے. ایک اس کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے, دوسرا اس کے ہونٹوں کی تعریف کرتا ہے, تیسرا اس کے کانوں کی ساخت کی تعریف کرتا ہے, چوتھا اس کے بیان کی تعریف کرتا ہے, پانچواں اس کی چہرے کی خوبیاں بیان کرتا ہے. از مقصد انسانوں کا یہی ہے کہ یہ آدمی خوبصورت ہے, یہ آدمی یہ ہینڈسم ہے, یہ خوبصورت ہے, انسانوں کا مقصد. لیکن انہوں نے ایک ایک حصہ لے لیا ہے. عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر. ایک عاشق نے کہہ دیا کہ عباراتنا شتیٰ, ہم عاشقوں کے عبارات مختلف ہیں, کوئی ایک چیز کو چھیڑتے ہیں کوئی دوسرے کو. عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد, اور آپ کی خوبصورتی ایک چیز ہے, آپ کی خوبصورتی ایک ہے, لیکن ہمارے بیانات ڈھیر سارے ہیں. وَكُلٌّ إِلَىٰ ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ, ہر ایک کا مقصد آپ کی خوبصورتی کا بیان ہے. باقر کی خوبصورتی کا ذکر ہوا ہے. شیرو اور چیپٹر, ایک نیا چیپٹر, بحث السلاسل, سلسلوں کا بحث. قرآن کریم کے اندر ایک چین چلتا رہتا ہے, فرام دا ویری بگننگ اپ ٹو دا ویری اینڈ. اس چین کے کڑیوں کو آپ نے ملانا ہوگا. یہ ایسا نہیں کہ ایک جگہ اللہ کریم نے بیان فرمایا بس چیپٹر ختم ہو گیا, وہ ٹاپک ختم ہو گیا. وہی ٹاپک اور اسی کے دلائل دوسرے صورت میں آئیں گے, تیسرے صورت میں آئیں گے, 10 صورتوں میں آئیں گے. پھر توحید کا مسئلہ, پھر رسالت کا مسئلہ, پھر صداقت قرآن کا مسئلہ, پھر بعث بعد الموت کا مسئلہ. صحیح, یہ سلسلے 7 ہیں. نمبر 1, دعووں کا سلسلہ, دعووں کا, پلیز, PLEAS. اللہ سبحانہ و تعالی is going to take plea. وہ ایک پلی لے لیتا ہے, ایک دعویٰ کر جاتا ہے. یہ دعوے 4 ہیں قرآن کے اندر. ایک, توحید, اللہ پلی لے لیتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں. نمبر 2, رسالت,
جب رسالت ہم ذکر کرتے ہیں تو اس سے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نام مراد نہیں ہوتی، اس سے رسالت مراد ہوتی ہے سارے انبیاء کی، کہ اللہ کریم پلی لے لیتا ہے کہ انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے میں نے رسول بھجوائے ہیں. سو یو مسٹ بلیو ان رسالہ اینڈ میسج ان پرافٹہڈ. اپنے پرافٹہڈ پہ ایمان رکھنا ہے. رسالہ. نمبر 3 صداقت القرآن. اللہ کریم دعویٰ کر جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم ایک صادق کلام ہے، ایک سچا کلام ہے. اور نمبر 4 بعث بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ. اللہ دعویٰ کر جاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے. توحید. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک توحید یہ 3 قسم کا ہے. ایک توحید الذات کہ اللہ کریم is one and only one in his entity, no combination and no division. People say combination of 3 or division into 3. نمبر 2 توحید الصفات کہ اللہ کے جو صفات ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے لیے وہ صفت نہیں ہو سکتی. اب عالم اللہ کی ایک صفت ہے، اور بھی دنیا میں بہت سارے عالم ہیں، لیکن کیا ان کی علم وہ صفت ہے جو اللہ کی ہے؟ That's something else. چی نسبت خاکرہ با عالم پاک، تو اس کو کہتے توحید الصفات، چی نسبت خاکرہ با عالم پاک. نمبر 3 توحید التصرفات، جو کام اللہ کر سکتا ہے اور جس طرح کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ بغیر اسباب کے بھی کر جاتا ہے، جبکہ ہم بغیر اسباب کے نہیں کر سکتے. امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کے 4 شعبے ہیں. نمبر 1 توحید وجوب الوجود. توحید وجوب الوجود. وجوب الوجود کا معنی 3 باتیں ہم نے کی تھی. نمبر 1 ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا. یہ سینس ایور فار ایور. وہ کہتے ہیں اللہ کی صفت ازلی ابدی، کہ اللہ ازلی ہے ابدی ہے. ازلی ہے سینس ایور، ابدی فار ایور. نمبر 2 وجوب الوجود کا دوسرا کنٹینٹ یا دوسرا تقاضا کہ ہی از بیکاز آف ہمسیلف، وی آر ناٹ بیکاز آف اور سیلف. ہمارا وجود وہ تو اللہ کی رضا کی مرہون منت ہے. ابھی وہ کہے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، ابھی اللہ کہے گا دم ایوری تھنگ از گان. ہی از بیکاز آف ہمسیلف، اپنی وجہ سے. تیسرا تقاضا وجوب الوجود کا he needs none, everybody needs him. کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اسی کی محتاج. یہ تو توحید کا پہلا شعبہ وجوب الوجود. توحید کا دوسرا شعبہ توحید الخلق. توحید الخلق، اکیلا اللہ تعالیٰ ہی سارے کائنات کا خالق ہے. ساری چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا. اگر آپ نے ساری دنیا میں ایک چیز بھی ایسی اٹھائی کیسے فلاں نے پیدا فرمایا، دیٹس شرک. توحید الخلق. تیسری چیز توحید التدبیر. توحید التدبیر کہ ایکچولی سارے افیئرز کو ڈسپوز اپ کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ ہیں. ہماری حیثیت تو ٹولز کی ہے، یوٹینسلز. ایکچولی کرنے والا جماعت والے جو کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. توحید التدبیر. اور چوتھی چیز توحید العبودیہ کہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. دوسرا سلسلہ دلائل کا سلسلہ ہے، سلسلۃ الدلائل. اساسی طور پر دلائل 4 ہیں، 4 قسم کے. نمبر 1 دلائل عقلی
نمبر 2 دلائل نقلی، نمبر 3 دلائل وحیی، نمبر 4 دلائل استقراری۔ دلیل عقلی کی ڈیفینیشن قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ وہ دلائل جسے عام انسان سمجھ سکے۔ کائنات کی تخلیق، اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا ستاروں کو دیکھے، چاند کو دیکھے، سورج کو دیکھے، اوشن کو دیکھے، ہواؤں کو دیکھے، کلاؤڈز کو دیکھے، بارش کو دیکھے، جی زمین سے چیزیں اگنے کو دیکھے، اپنی تخلیق کو دیکھے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی۔ دلیل نقلی، یہ دلیل عقلی فرسٹ آف آل یہ 2 قسم کے ہیں۔ دلیل عقلی 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 دلیل انفسی، نمبر 2 دلیل آفاقی۔ دلیل انفسی، اللہ کریم انسان کی کریشن کو ڈسکس کرتا ہے، پھر میں لے جاتا ہوں آپ کو۔ دلیل آفاقی کائنات کو ڈسکس کرتا ہے، باقی دنیا کو، آسمانوں سے لے کر زمین تک۔ آفاقی 3 قسم کے ہیں۔ دلیل علوی آسمانوں میں کیا ہے، دلیل سفلی زمین میں کیا ہے، دلیل جوی ان بٹوین۔ یا ایھا الناس، او لوگو اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے پروردگار کے، اس کو ایک مانو۔ اعبدوا ربکم، پروردگار کو ایک مانو۔ الذی، کیونکہ یہ پروردگار وہ ذات خلقکم، جس نے آپ کو پیدا کر دیا ہے۔ تو آپ کی تخلیق یہ اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہے، آپ کی پیدائش۔ والذین من قبلکم، اور وہ لوگ پیدا کر دیے جو آپ سے پہلے تھے، آپ کے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں یا شرک سے بچے رہیں۔ اگر اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ نے اپنی تخلیق میں ذرا نظر دوڑائی، اپنے سے پہلے آباء و اجداد کی پیدائش میں نظر دوڑائی، تو آپ کا اپنا ضمیر آپ کو کہہ دے گا، آپ کو اپنا ضمیر خود کہہ دے گا کہ nothing happened because of nothing, something is behind it، پیچھے سے کوئی چیز ہے جو اس کو پش کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لعلکم تتقون، اگر آپ نے انسانی عقل بھی اپلائی کر دیا تو آپ شرک سے بچ جاؤ گے، توحید کا عقیدہ وہ اپنا لو گے۔ اب یہ ہے دلیل انفسی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، دلیل آفاقی کے 3 اقسام۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنا دیا ہے آپ کے لیے زمین کو فراشا، فرش، فراشا فرش، تو یہ ہے دلیل سفلی۔ والسماء بناء، اور بنا دیا آسمان کو بناء، مضبوط چت۔ بنا کا اصل معنی ہوتا ہے سٹرکچر، بنا کا اصل معنی ہوتا ہے سٹرکچر۔ سو سٹرکچر اللہ کریم نے کہ بیکاز دیٹ از اے سٹرکچر۔ دوسری جگہ فرمایا وہ سقفا محفوظہ، وہ سقفا محفوظہ، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اس کو ایسا روف بنا دیا ہے آسمان کو کہ نہ اس کا سٹرکو گرتا ہے نہ کوئی پارٹ گرتا ہے۔ تو اس لیے ہاں اس کو کہتے ہیں بناء، کہ دیٹس اے سٹرکچر، صحیح، آل ادر سٹرکچر انکلوڈنگ ورلڈ ٹریڈ سینٹر۔ والسماء بناء، اور بنا دیا ہے آسمان کو بناء، چت۔ وانزل من السماء، اب یہ تیسرا، وانزل من السماء ماء، نازل کر دیا ہے من السماء کلاؤڈ سے، ماء پانی۔ تو دیٹ از ان بٹوین، دیٹ از نائدر آن دی ارتھ نار ان دی اسکائی، دیٹ از ان بٹوین، اس کو کہتے ہیں دلیل جوی۔ تو والسماء بناء دلیل علوی، وانزل من السماء ماء دلیل جوی، اور اسی پر مرتب فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، نکال دیا ایسے کے ذریعے من الثمرات پھلوں سے، رزقا لكم پروویژن آپ لوگوں کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اب دیکھیے
ابتدا میں پلی لے لیا اعبدوا ربکم، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو یہ پلے لیجیے. اب اسی پلی کو اللہ کریم نے آرگیو کر دیا، اسی پلی کو اللہ کریم نے دلائل سے آرگیو کر دیا. تو جب آرگیو کر دیا تو پھر پلی پہ واپس چلے گئے، اس کو مرتب کر دیا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا so don't make partners with Allah. پہلے کہہ دیا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ believe in oneness of Allah. اب یہاں جو دلائل سے ارگیو کر دیا تو بات کو ذرا مزید مشرح کر دیا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا نہ بناؤ اللہ کے ساتھ اندادن ایکولز. انداد کا معنی اصل ہوتا ہے ایکولز، کہ آپ اللہ کے ساتھ ایکولز نہ بنائیں. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ آپ عقل رکھتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ علم کا معنی ہے عقل، آپ عقل رکھتے ہیں. ذرا عقل کو اپلائی کریں، آپ کا عقل آپ سے کہہ دے گا. اگر آپ کے عقل پہ آفت نہیں پڑی، اگر آپ کے عقل پہ آفت نہیں پڑی ہوئی، اس کو کوئی غلاف جہالت کی نہیں پہنائی، تو وہ آپ کو آواز دے گا کہ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا، او سبحان اللہ، a major sin, that's a crime, that's a very big crime. یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی گناہ ہے. تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب دو چیزیں اللہ کریم نے ذکر کر دی، ایک دلائل آفاقی اور دوسرا دلائل انفسی. دلائل آفاقی سورہ 163 میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ لوگوں کا معبود ایک ہی معبود ہے. الہ کا لفظ یہ کامن لفظ ہے اللہ کے متعلق بہت سارے صفات کے حوالے سے، کہ وَإِلَٰهُكُمْ آپ لوگوں کا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس میں نہ کوئی ڈویژن ہے نہ کمبینیشن ہے، نہ 3 in 1 ہے نہ 1 in 3 ہے، نہ 3 in 1 اور نہ 1 in 3. انہوں نے ایک ٹائم پیس بنایا تھا ایک زمانے میں، دیکھ لیا تھا، اس کا نام ہی تھا 3 in 1. صحیح، اس ٹائم پیس کو ٹرینیٹی کا رنگ میں رنگا ہوا تھا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مجھے کسی نے گفٹ میں دے دیا، میں نے پھینک دیا. پھر میں نے کسی سے کہا یہ اٹھا لے، میں نے کہا میں شرک کو گھر میں نہیں رکھتا. بظاہر تو نام ہے ٹائم پیس کا، وہ نہیں ہوتا، وہ چابی دیتے ہو کلنگ 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 کرتے. رمضان کے لیے اسٹوڈنٹ پہ آئے، وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر ہے ہائی اسکول کا، تو اس نے لے آیا. میں نے اس کو کہا یہ کیا مصیبت لے آیا؟ اس نے کہا یہ جی بڑا قیمتی ٹائم پیس ہے. میں نے کہا یہ اگر قیمتی، اگر آپ نے 1 لاکھ روپے کا بل لیا ہے، میں نے اس کو گھر میں رکھنا نہیں. میں نے کہا پھینکو اس کو. کیا بس یہ اصل میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا، یعنی ہم مثلا کہتے ہیں aliflammim.com، کیوں کہتے ہیں؟ ہم اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں. الف لام میم کیوں لکھتے ہیں؟ ہاں کیا کہتے ہیں؟ اقرا پبلک اسکول، کیوں کہتے ہیں؟ اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں. صحیح، اور لکھ لیتے ہیں صدیق اکبر پبلک اسکول، کیوں؟ اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں. علی پبلک اسکول، کیوں؟ تو وہ بھی اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں. 3 in 1. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود آپ لوگوں کا الہ واحد، معبود ایک. لا الہ نہیں ہے معبود اللہ مگر یہ اللہ تعالی. آپ دیکھیے کام تو ٹھیک کر رہے ہیں ریڈ کراس والے، لیکن کراس کے تناظر میں کر رہے ہیں، اسی کے شیڈو کے نیچے کر رہے ہیں. اصل میں مقصد ہوتا ہے سائلنٹ پروپیگیشن آف دیئر اون فیتھ اینڈ بلیف. یہ ہے سائلنٹ پروپیگیشن. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود آپ لوگوں کا الہ واحد، معبود ایک ہے. لا الہ، کیونکہ لوگوں کے آبزرویشنز نہیں ہوتے. کیا ہوتے ہیں سر؟ پہ لکھا نہیں، وہ تو خیر ٹھیک ہے، کسی گورنمنٹ نے دے دی امداد تو دیٹس اوکے، لیکن فیتھ کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، جس طرح ہم کہتے ہیں مکی اسٹور یا مکہ اسٹور یا مدینہ اسٹور، صحیح، یا مدینہ اسٹور. اب ان کے بعض دکانوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللحم، تو بیت اللحم کا تو لفظی ترجمہ ہوگا، بیت اللحم کا لفظی ترجمہ ہوگا گوشت کی جگہ، یا یہ اس کا لفظی ترجمہ. لیکن کرسچن کا دکان اس کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا عقیدہ ظاہر کرتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ہو گیا تھا بیت اللحم میں. الہکم الہ واحد، معبود آپ لوگوں کا الہ واحد، معبود ہے ایک. لا الہ،
نہیں ہے معبود اللہ وہ مگر یہ اللہ تعالی الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے. ان فی خلق السماوات، اب یہ تو پلی لے لیا، یہ تو کیا پلی لے لیا کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے. اب یہ دلائل، اور دلائل آفاقی انفسی نہیں، دلائل یہاں آفاقی. ان فی خلق السماوات والارض، تحقیق پیدا کرنے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں. تو میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ رات دن کے اختلاف کے کئی تصورات ہیں. ایک تو یہ اختلاف کا معنی ہوتا ہے کہ یہ الٹرنیٹ آتے رہتے ہیں، اختلاف اللیل والنہار یہ الٹرنیٹ آتے رہتے ہیں، ایک چلی جاتی ہے دوسرے آ جاتی ہے. ایک چلی قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمائے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ کریم فرماتے ایسے الٹرنیٹ آتے ہیں، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا، درمیان میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ رات اور دن کے درمیان کیا کچھ ہے؟ نہیں، بس رات چلی گئی، دن آ گیا، اور دن چلا گیا، رات آ گئی. اللہ کریم نے اس لیے فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ، ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کے آ جاتی ہیں. یطلبہ حثیثا، حثیثا کا ایک معنی، حثیثا کا معنی یہ کہ درمیان میں کوئی چیز ہے نہیں، اختلاف کا ایک معنی. اور دوسرا معنی اختلاف اللیل والنہار کہ ایک ڈارک ہوتا ہے دوسرا لائٹ ہوتا ہے. صحیح. اختلاف کا تیسرا معنی ایک چھوٹا ہوتا ہے دوسرا بڑا ہو جاتا ہے، مختلف مواسم میں ایک چھوٹا ہوتا ہے دوسرا بڑا. اور اختلاف کا چوتھا معنی کہ ایک سرد ہوتا ہے دوسرا گرم ہوتا ہے، یعنی ہر موسم کی رات یہ اس موسم کے دن کے بدلے میں مقابلے میں ٹھنڈا ہوا کرتا ہے. اختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں تو چار تصورات آپ یاد رکھیں گے، یہ پھر لکھیں کہ بھول نہ جائیں. کہ ایک آنا جانا، آمد و رفت جسے کہتے ہیں. دوسرا لائٹ اینڈ ڈارکنیس. تیسرا چھوٹا بڑا ہونا. چوتھا ٹھنڈا گرم ہونا. اختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی، اور وہ شپس، وہ سفینے، وہ کشتیاں، تجری فی البحر جو چلتی رہتی ہیں اوشن کے اندر، بما ینفع الناس، تجارت کے ان اموال کو لیتے ہوئے جو انسانوں کو نفع دیتے ہیں. کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت سنس دا ویری بگننگ، فرام دا ویری بگننگ، یہ کس راستے سے ہوتی ہے؟ خشکی سے نہیں، اوشن سے. التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو نازل فرما دیا ہے اللہ کریم نے کلاؤڈ سے، من ماء پانی، فاحیا بہ الارض، زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتیا، اس کے موت کے بعد. اب زمین میں سبزہ نہ ہو تو یہ مردہ ہے، زمین میں سبزہ نہ ہو تو یہ مردہ. بارش برس جاتی ہے تو زندگی پیدا ہو جاتی ہے. کیا ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا فَإِذَا أَنزَلْ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، آپ زمین کو دیکھتے ہیں مردہ بے حرکت پڑی ہوئی ہے، کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے. اس لیے تو جہاں پہ ڈراؤٹ آ جاتا ہے، قحط آ جاتا ہے، خشک سالی آ جاتی ہے، وہاں سے لوگ نقل مکانی شروع کر جاتے ہیں. ایون پرندے بھی دوڑ پڑتے ہیں، وہ بھی اس علاقے میں. سارا تر میں پھر نہیں رہتے پرندے. اظہر آپ پھر سارا تر میں رہتے ہیں، آپ سندھی بیر باغ جاتے ہیں، اس لیے کہ زندگی نہیں رہتی. احیا بہ الارض بعد موتها، تو زندہ کر. تو قرآن کریم نے فرمایا دوسری جگہ کہ وتری الارض حامدۃ، آپ دیکھتے ہیں زمین کو خشک اور بے جان پڑے ہے. فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت، جب ہم نے اس پہ پانی برسایا، اہتزت، اس میں حرکت پیدا ہو گئی. اس میں کیا ہو گیا؟ حرکت. یعنی آپ گویا مائنوٹ قسم کے میئرمنٹ سے معلوم کر دیں کہ جب تک وہ کوئی چیز رکھے یہاں، صحیح، اور یہاں سے میئرمنٹ لے رہے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہے زمین کا اس چیز سے. جب بارش برس جائے تو پھر آپ فاصلہ لے رہے، وہ زمین ابری ہوئی ہوگی، وہ اوپر آ گئی ہوگی، اس میں گروتھ شروع ہو گیا. یہ لائف. قرآن کریم نے اس کو احیا کہہ دیا کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اس میں حرکت اور زندگی پیدا ہو جاتی. وَرَبَتْ، وہ ابھرتی ہے، وہ ربت کا معنی اوپر آ جاتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اللہ کریم نے فرمایا آپ دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت پودے اگاتی ہے. پھر تو یہاں فرمایا کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ کریم نے بث
اسپریڈ کر دیے اس زمین کے اندر. اور کب؟ جب زندگی آ جاتی ہے. زندگی نو زمین میں تو خشکی میں کوئی رہتا ہے؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ living entities وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اور ہواؤں کے چلنے میں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور وہ کلاؤڈز جو ایک قرینے سے چلتے رہتے زمین و آسمان کے درمیان. تو یہ اب خبر ہے کہ لَآيَاتٍ ان ساروں میں نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لیکن اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے. جو عقل تو ان ساری چیزوں میں انہیں خدا نظر آئے گا. ان ساری چیزوں میں انہیں خدا. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ ابو نواس عربی کا بہت بڑا شاعر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ کائنات کے ہر ذرے میں دلیل پڑی ہوئی ہے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے. اور سعدی نے بڑی پیاری بات کہی کہ ار گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لا گویت کہ جو گیا بھی زمین سے نکل آتی ہے جو گاس ادنا ساتنگ کا وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے. اور سعدی نے مزید فرمایا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اسمار فتح کردگار. یہ درختوں کے سبز پتے لیکن کس کے تو عقل میں در نظر ہوشیار عقل مند کے نظر میں ہر ورق دفتر. یہ چھوٹا سا پتا ہے اتنا سا پودے کا وہ کہتے ہیں چھوٹا پتا نہیں. یہ اللہ کی پہچان کے لیے ایک بہت بڑا دفتر ہے. اللہ کی پہچان کے لیے ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے. بٹ یو شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دہری آیا. وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی دلیل. تو سامنے توت کا ایک درخت کھڑا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا توت کا درخت. اس نے کہا جی توت کا درخت. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا وہ کیسے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا یہی پتے ہیں. بکری کو کھلائے وہ مینگنی آ دے گا اور دودھ. کیا مینگنی؟ وہ مینگنی کہتے ہیں نا. اور دوسرا دودھ. اور فرمایا کہ وہ سلک وارم کو دے دیں ریشم کے کیڑے کو تو وہ کیا دے گا ریشم. اور اس نے کہا اسپرنگ کے موسم میں یہ جو ہوتے ہیں ڈیئر وہ ڈیئر اسے کہا جاتی ہے تو اسی سے جو بلڈ بنتا ہے وہ اس کے ناف پہ جا پہنچی اس کو کہتے ہیں نافا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی اسپرنگ کے موسم میں توت کے پتے سے جو بلڈ بنتا ہے ڈیئر کے بدن میں وہ یہاں اس کے بیلی بٹن پہ آ جاتا ہے. نافا کہتے ہیں. ناف اصل میں کہتے ہیں فارسی میں کس کو؟ بیلی بٹن کو. تو وہ اس کے بیلی بٹن کے قریب ایک اتنی سی پوٹنی پیدا ہو جاتی ہے. اتنی سی پوٹنی تو اسے سے پرمشک بنتا ہے. وہ جب پک جاتا ہے یعنی وہ خون جب اس پوٹلی کے اندر پک جاتا ہے تو وہی ڈیئر وہ کسی درخت کے قریب پہنچ جاتی ہے کیونکہ اس میں خارش پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اسی کے ساتھ اس طرح رب کر جاتی ہے تو وہ گر جاتی ہے. پھر شکاری لوگ یہ گھومتے پھرتے ہیں پہاڑوں کے اندر کہ کہیں نافع مل جائے. مشک کتنی قیمتی چیز ہے. اللہم ربنا الحمد بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا